السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تذکرہ مختلف مقامات پر مختلف پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ تو گزشتہ سورہ الصافات کا مطالعہ ہم نے کیا، اس ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ انعام کے اندر بھی آیت نمبر 73 سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو گزشتہ بھی مطالعہ ہمارا ہوا ہے۔ تو اس ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخی پس منظر کا مطالعہ جاری تھا، جس میں تقریباً 4000 سے 4500 سال پہلے یہ تمام چیزیں واقع پذیر ہوئی ہیں۔ اس وقت جب اللہ کا نام لینے والا بابل اور اور کے اندر کوئی نہیں تھا، صنعت اور تجارت زوروں پر تھی، لوگوں کا جو مقصد تھا دنیا زیادہ سے زیادہ کمانا، مادہ پرستی ان کا مقصد تھا، یعنی مٹیریلزم، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا، آسائش اختیار کرنا، سودی کاروبار کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔ پس منظر ہمارے سامنے گزشتہ آیا ہے۔ آگے اس کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جو رب البلد یعنی مہادیو یا رئیس الاعلیٰ سمجھا جاتا تھا، اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ کا رب البلد ننار تھا، یعنی چاند دیوتا تھا، اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام قمرینہ بھی لکھا ہے۔ دوسرا بڑا شہر لرسا تھا جو بعد میں کے بجائے مرکز سلطنت ہوا۔ اس کا رب البلد شماش تھا، یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کم تر زمین سے منتخب کیے گئے تھے، اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہ بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھی، اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجائے لائے جاتے تھے۔ ایسا وہ حالات تھے۔ اب ننار کا بت میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ قریب ننار کی بیوی کا معبد تھا۔ اب اس کے اندر وہاں پر ایک شاہی محل کا ننار کے معبد کی شان میں ایک شاہی محل سرا کسی تھی۔ اس خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن اس کی دلہن بنتی تھی۔ اس طریقے سے انڈائریکٹلی یہ لوگ خیبہ گیری کا کام وہ کرتے تھے، اور وہ عورتیں جیسا دیوداسی ٹائپ کی جو عورتیں ہوتی تھیں ویسی ہو جایا کرتی تھیں۔ اب ننار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار بھی تھا، سب سے بڑا تاجر بھی تھا، سب سے بڑا کارخانہ تھا، اور ملک کی سیاسی زندگی میں سب سے بڑا حاکم بھی تھا۔ یعنی اتنی اہمیت تھی یہ لوگوں نے اس کو دے رکھی تھی۔ بکثرت باغ، مکانات، زمینیں اس مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، تجار سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا
اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کرتے تھے، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا سٹاف جو ہے لوگ موجود تھے۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے۔ پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت کون سی تھی؟ مندر ہی میں تھی۔ پجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ کچھ شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننار تھا اور فرمانروائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا اور خداؤں کے مانند اس کی پرستش بادشاہ کی بھی کی جاتی۔ ایسا یہ معاملہ جو ہے فرعون کے ساتھ تک بھی جو ہے ہم کو بعد میں دیکھنے میں آتا ہے۔ کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکمراں تھا، اس کے بانی اول کا نام نمو تھا، جس نے 2300 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام یعنی 2300 سال پہلے اور آج کے 2022 اگر ملائیں گے تو کتنے ہو جاتے؟ 4325 قریب، یعنی وہ اس سے 4,500 سال پرانا واقعہ ہے۔ اسی سے اس کا خاندان کا نام نمو کا نام ملا، جو عربی میں بعد میں جا کر نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی آئی۔ ظاہر ہے پوری قوم نے مشاہدہ کیا جو معجزہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ صحیح سلامت نکلے، اللہ کی اذن سے معجزہ ہوا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر جاتے ہیں اپنے بیوی اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تباہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ پہلے اعلامیوں نے کو تباہ کیا اور نمرود کے ننار کے بت سمیت پکڑ لیے گئے۔ پھر لرسا میں ایک اعلامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔ آخر کار ایک عربی نسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا اور لرسا اور دونوں اس کے زیر حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا، کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ یعنی جس بت کے لیے وہ لوگ اتنا احترام اور اتنا اس کی عبادت کرتے تھے، تو یہ بت جو ہے ان کو ان تمام چیزوں سے بچا نہیں سکا۔ یہ ہے تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا، لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی نے جو قوانین جو مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مشکات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرماتی ہے۔ ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 بعد مسیح میں ایک فرانسیسی سائنٹسٹ آثار قدیمہ کو ملا اور اس کا انگریزی ترجمہ جان نے 1903 بعد مسیح میں کیا۔ دا اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے اس نے کیا اور شائع بھی کیا ہے۔ اس ضابطۂ قانون کے بہت سے اصول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جو ہے وہ سملیرٹی رکھتے ہیں۔ یہ اب تک کی عصری تحقیقات یعنی لیٹسٹ ریسرچ کے ریزلٹس ہیں، اگر صحیح ہیں تو ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادات کا مجموعہ ہی نہ تھا، بلکہ در حقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر یعنی شرک کی بنیاد پر تھا۔ یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے نا۔ 5000 بت تھے، ننار کو وہ یہ دیوتا مانتے تھے۔ یہ ایسے اس طریقے سے شرک ان کے اندر، اور شرک صرف بت پرستی تک ہی نہیں تھا
بلکہ ان کے معاشرے کے اندر تمام تمدنی، معاشی، سیاسی، معاشرتی ان کے اندر گھس چکا تھا، شرک کتنا داخل ہو چکا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف بتوں کی پرستشی پر نہ پڑتا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشرتی، معاشی، سیاسی حیثیت اور پورے ملک اجتماعی زندگی اس کی زد میں آئی جاتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت ادھیڑ ڈالی جائے اور اسے اثر نو توحید الہ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی ہی عوام اور خواص، پجاری اور نمرود سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دراصل معاملہ جو ہے نا ہوا، جب دیکھے کہ ان کی چوٹ جو ہے ان کی تمام معاشی، سیاسی اس کے اوپر بھی جب پڑ رہی ہے، تو پھر وہ لوگوں نے جو ہے ان کو دبانے کے لیے ان کو کوشش کرے، وہ لوگ یہ سب حرکتیں وہ لوگ کرنے لگے۔ تب ان آیات میں قرآن مجید انسانی فطرت کی جیسی منظر کشی کرتا ہے، وہ بڑی ہی دلکش اور لاجواب ہے۔ فی ظلال القرآن میں مصنف لکھتے ہیں، سید قطب شہید جو ہے وہ لکھتے ہیں، اولین لمحے میں ہی بت پرستی کے جاہلانہ تصورات کو رد کر دیتی اور ان پر ناگواری ظاہر کرتی ہے۔ اس بد اعتقادی سے دامن جھاڑ چکنے کے بعد وہ نہایت درجہ اشتیاق کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کی جستجو کرتی ہے، جسے وہ اپنے باطن میں تو پاتی ہے مگر اپنے شعور اور ادراک میں اس کی معرفت سے بھی دور ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے شوق نپاہ سے بے تاب ہو کر ہر اس چیز کا دامن تھامتی ہے جس کے معبود ہونے کا امکان اسے محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اسے پرکھتی ہے تو کھوٹا پاتی ہے جو اس کے اندرون میں جاگزی خدائی تصور اور وصف سے میل نہیں کھاتی۔ پھر جیسے ہی اس حقیقت منتظر کی روشنی اور جھلک پاتی ہے، خوشی اور مسرت سے سرشار ہو جاتی اور جوش حق سے بھر جاتی ہے، اور اسی فائز المرامی کے جوش میں وہ اپنے اس یقین کا اعلان کرتی ہے جس سے وہ بہرہ مند ہوئی ہے، یعنی شعور اور ادراک کے ذریعے وہ جس حقیقت تک پہنچی ہے وہ اس حقیقت کے عین مطابق ہے جو پہلے سے اس میں مضمر ہے۔ پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے حق کا برملا اعلان، لہٰذا یہ کھلی گمراہی تھی جسے فطرت ابراہیمی اول محسوس کر لیتی ہے۔ یہی اس فطرت کا مکمل نمونہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، توحید پر، ایک اللہ کی بندگی پر۔ پھر یہ اس فطرت کا بھی کامل نمونہ ہے جو کھلی گمراہی کا مقابلہ کرتی ہے، وہ اسے پوری طرح مسترد کرتی اور اس پر ناگواری ظاہر کرتی، اور جب معاملہ عقیدے کا ہو تو برملا حق بات کا اعلان کرتی ہے، اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نہایت رقیق القلب تھے، بردبار تھے، ملنسار تھے، نرم اخلاق واقع ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں معاملہ عقیدے کا ہے، اور عقیدے پدری اور فرزندی کے رشتوں سے بالاتر ہے، اور یہ بردباری اور نرم خوئی کے احساسات عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ آئیڈیل ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد اسی اسوے نمونے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔